چند ایک ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو ہم چیٹنگ یا ڈوپنگ کہتے ہیں. کھیلوں میں اور قسم کی بہت ساری چیٹنگز ہوتی ہیں, ڈراز میں چیٹنگز ہوتی ہیں, کھلاڑیوں کی سلیکشن میں چیٹنگ ہوتی ہے, اور بہت سی جگہوں پہ چیٹنگ ہوتی ہے. لیکن یہ چیٹنگ جو ہے وہ بہت ڈراسٹک ہے, کیونکہ اس سے کھلاڑی کی زندگی, اس کی نسلیں اور جو آنے والے کھلاڑی ہیں ان کا ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو کوئی بھی ایسا سبسٹنس جو ہم استعمال کرتے ہیں جو ہماری پرفارمنس کو بڑھائے, یا کوئی بھی ایسی ٹیکنیک جو ہماری پرفارمنس کو بڑھائے, اس کو ہم ڈوپنگ کہتے ہیں. چاہے وہ فزیکل مینیپولیشن ہے, چاہے وہ کیمیکلی کوئی ایسا سبسٹنس لیا گیا ہے جو ہماری پرفارمنس کو بڑھائے. اصل میں سٹارٹ ہوا, بہت پہلے سے سٹارٹ ہوا. ایشین اولمپکس سے ہی جو ہے نا اس کے اندر ڈوپنگ سٹارٹ ہو گئی. لوگوں نے الکوہل اور مشرومز اور بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کرنی شروع کر دی جو ڈوپنگ کے اندر جو تھی وہ آتی تھی. لیکن اس وقت اتنا کنسیپٹ نہیں تھا, کیونکہ کھلاڑی جو ہیں وہ ڈوپنگ اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اس مقابلے کو جیتے. تو جیتنے کے لیے وہ سائیکولوجیکلی یا کیمیکلی کوئی ایسا سبسٹنس استعمال کرتے رہے جس سے وہ ان کی پرفارمنس کو انہانسمنٹ ملے. تو یہ چیٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی بہت پہلے. لیکن جو اس وقت جو ہے وہ دنیا کے اندر ڈوپنگ کو روکنے کے لیے کروڑوں اور اربوں روپیہ خرچا جا رہا ہے. اور جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا یا واقعی اتنے پیسے کی ضرورت ہے کہ ہم کھیلوں کو اس سے ختم کیا جائے, کیونکہ اتنے پیسے جو ہم کھیلوں پہ خرچ کریں تو ہماری کھیلیں بہتر امپروو کر سکتی ہیں. لیکن آبویسلی یہ کنسنسس ہے کہ جب ایک کھلاڑی ڈوپنگ کر کے تو جیتتا ہے تو وہ دوسرے کھلاڑیوں کو ایک میسج دیتا ہے کہ آپ بھی یہ کام کریں. جب ڈوپنگ جو ہے اس کے جگر, اس کے دماغ, اس کے گردے, یعنی ہماری تمام وائٹل آرگنز کے اوپر جو ہے وہ ہیمپر کرتی ہے, اور ان کا سرطان سے لے کر تو ہر قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ چینجز لے آتی ہے. تو پھر ہم اگر اس کو نہ پکڑیں تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو انڈر کمپلشن ڈوپنگ کر رہے ہیں, جو مجبوراً جو ہے ان کھلاڑیوں کو ہرانے کی خاطر یا جیتنے کی خاطر. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیت اور ہار کے اندر بالکل یہ شبانہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جیت اور ہار کے اندر ایک ملی سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے. جو فرسٹ اور سیکنڈ ہے اس کے اندر ایک لمحے کا فرق ہوتا ہے. اور اگر یہ لمحہ آپ کو ڈوپنگ کے ذریعے آگے کر دے تو آپ فرسٹ سے سیکنڈ ہو سکتے ہیں, سیکنڈ سے فرسٹ آ سکتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ یہ ریسنٹلی یونیورسٹی گیمز کے سسٹم اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. یونیورسٹی گیمز سے اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں اچھے ٹائمنگز کے ساتھ, تو اوپر جو ہماری پروفیشنل لڑکیاں ہیں جو بڑے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ ڈوپنگ کر رہی ہوتی, لڑکیاں یا لڑکے یا کھلاڑی, اور وہ ان لڑکیوں کو ڈسکریج کرتے, ان کا حق مارتے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایونٹ کے اندر 12 سال سے 18 سال سے وہی کھلاڑی کھیل رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ایک ملی سیکنڈ کا فرق ہے وہ ڈوپنگ کی وجہ سے وہ کر رہی ہے. اور یہ جو ادھر سے یونیورسٹی سے ایک لڑکی آ رہی ہے, ایک نئی لڑکی اوپن ٹرائلز کے اندر آ رہی ہے, اس کو تو یہ ان باتوں کا پتہ نہیں. جب ان باتوں کا اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ ہار جائے گی. تو اس سے ان لوگوں کا حق مارا جاتا ہے جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے, یا پھر ان لوگوں کے اندر ترغیب پیدا ہوتی ہے کہ چونکہ یہ ڈوپنگ کر رہے ہیں تو ہم بھی ڈوپنگ کریں, اور اس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, ان کی ہیلتھ جو ہے وہ انڈر تھریٹ. میں نے پرسوں بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک ہمارے سائیکلسٹ ایک ڈپارٹمنٹ تھے,
19 گریڈ میں 1 لاکھ روپے کی تنخواہ لے رہے تھے اور وہ پچھلے کوئی 23-24 سال سے سائیکلنگ کے چیمپئن، اور ہم نے ان کو پکڑ لیا. اور جب ہم نے ان کی انکوائری کمیٹی کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو میں یوز کر رہا ہوں اور یہ سارا اس طرح ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے ان 23 سال سے ان لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جو آپ کے ساتھ اوپن نیشنل ٹرائلز کے اندر آتے تھے اور وہ ہار جاتے تھے، کیونکہ آپ نے تو ایک نئے ٹیلنٹ کو سامنے نہیں آنے دیا، اور آپ آج تک کبھی ایشین بھی نہیں سیر بھی نہیں جیتے. تو یہ زیادتی جو ہے یہ جب تک نہیں رکے گی ہماری ملک کے اندر کھیلوں کا معیار آگے نہیں جائے گا. اب یہ اس کی ایک تاریخ ہے، ایک سائیکی ہے. انسان جو ہے اس کے اندر ایک قوانین کو توڑنے کا ایک اس کے اندر یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ جیسے چوری ہے، جیسے ڈاکہ ہے، جیسے قتل ہے. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ دنیا کے اندر 4 لوگ تھے، حضرت آدم، حوا، حابیل اور قابیل، تو 4 میں سے ایک قاتل تھا اور ایک مقتول تھا. تو یہ انسانی جبلت کے اندر ہے کہ وہ غلط کام کرنا ہماری جبلت، اور اس کو ہم نے اپنے انہیبیٹری میتھڈ کے ساتھ اس کو روکنا ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آگ کے اندر بھی ہاتھ ڈالتا ہے، وہ چھری کو بھی پکڑتا ہے، لیکن وہ اس کا کنٹرول اپنے سسٹم پہ بھی، یورین کے اوپر، اسٹولز کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا. بٹ پیسیج آف ٹائم اس کے اندر انہیبیشنز کلیئر ہو جاتی ہیں، وہ پیشاب کو بھی روک سکتا ہے، چھری میں بھی نہیں، کیونکہ وہ تجربوں کے ساتھ ساتھ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے. اسی طرح انسان اپنی انہیبیٹری میتھڈ کے ذریعے اپنی اس کرمنل سسٹم کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ افغانستان میں جب لڑائی ہوئی، امریکن جائے، سارا کچھ ہوا، تو ایسے مردوں کے منہ کے اندر سے سونے کے دانت نکال دیا. یہ کرمنل ایٹیچیوڈ ہے. تو ہم کیسے اس کو روکتے ہیں؟ اس کو اپنے اندر اپنے کنٹرول کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے. تو اسی طرح ہم نے ایک ایسی ترغیب دینی ہے کہ ایک ایسی اسپورٹس سوسائٹی ڈیولپ ہو جس کے اندر ایک ٹرو، پیور اور سچی کھیلنی شامل. 1999 میں سڈنی اولمپک سے پہلے، اچھا اس میں تھوڑی سی ان کی ہسٹری بھی ہے کہ اس سے پہلے جو تھا وہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اور دنیا کی بڑی بڑی، خاص طور پہ سائیکلنگ فیڈریشن، انٹرنیشنل ایمیچور ایتھلیٹک فیڈریشن اور جو کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ان چیزوں کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹیسٹ، کچھ نہ کچھ سسٹم کرتی ہے. بین جانسن کا جب واقعہ ہوا تو یہ ٹوٹل کنٹرول انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے پاس. لیکن ایونچولی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کھیلوں کے اندر ڈوپنگ کو نہیں روک سکتی، کیونکہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی تو ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے. ہر ملک کے اندر نیشنل اولمپک کمیٹی ہوتی ہے، اس کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ ڈوپنگ کو روک سکتے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سے ہٹ کر ایک ایسا ادارہ بنائیں جو تمام کھیلوں کی تنظیموں اور حکومتوں کو اس کے اندر شامل کرے. تو اس طرح ہوا کہ پھر 1999 میں یہ تنظیم بنی اور اس کو اس طرح اس کا نام ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی رکھا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ 3 اکائیاں جو ہیں ان کو اکٹھا کر دیں. پہلی کیا تھی کہ جو ہے وہ تمام دنیا کی حکومتوں کو اس کے اندر شامل کرے، کیونکہ حکومتوں کی شمولیت کے بغیر یہ سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ تھا کہ تمام انٹرنیشنل فیڈریشنز کے قوانین بنائے جائیں اور ان کو اتنا اسٹرکٹ کیا جائے کہ وہ آگے اس چیز کو کھلاڑی اس کا کوشش بھی نہ، کچھ بھی نہ کر سکے اور ڈوپنگ نہ کر سکے. اور تیسرے نمبر پہ نیشنل فیڈریشن اور چوتھے نمبر پہ نیشنل اولمپک کمیٹی. تو حکومتیں، انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی، انٹرنیشنل فیڈریشن اور نیشنل فیڈریشن، یہ چیزیں جو تھیں ان ساروں کا ایک گروپ بنایا گیا اور واڈا نے ان ساروں کو اسٹیک ہولڈر بنا دیا اور ان کے ذریعے کہا کہ ہم آئندہ کے بعد کھیلوں کے اندر ڈوپنگ کو ختم کرنے کے لیے ان ساری تنظیمیں عمل پیرا ہوں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پھر ہر تنظیم نے آگے بڑھ کے حصہ لیا. سائیکلنگ والوں نے آگے بڑھ کے حصہ لیا،
ویٹ لفٹنگ میں آگے ویٹ لفٹنگ نے یہ قانون بنا دیا کہ 2 یا 2 سے زیادہ کھلاڑی اگر فیڈریشن کے فیڈریشن پارٹیسپیٹ کریے کسی دوسرے ملک کے اندر اور 2 سے زیادہ کھلاڑی پکڑے گئے ہیں, 10 کیٹیگریز ہیں, 2 سے زیادہ کھلاڑی پکڑے گئے ہیں, تو فیڈریشن جو ہے اس کے اوپر بین لگا. اس سے فیڈریشنوں کو بھی ڈسکریج ہوئی کہ وہ خود اپنے ملکوں کے اندر اپنے کھلاڑیوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کریں اور اس سسٹم کو ختم کریں. تو یہ سزا, جیسے ہم آپ کو میں نے بتایا نا چوری, اور یہ سزا اور اس کے بغیر کام ہو نہیں سکتا. تو اس لیے کہ اس کے لیے جو ہے قوانین بنائے گئے کہ کیسے قوانین ہوں گے, کس طرح سزائیں دی جائیں گی اور کون لوگ اس کے رسپانسبل ہوں. سن 2003 میں ایک کوپن ہیگن ڈیکلیریشن سائن ہوا اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام دنیا کی بڑی انٹرنیشنل فیڈریشنز, انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اور اس وقت پاکستان 73 دنیا کے ممالک نے اس میں سائن کیے. پاکستان جو تھا ان ٹاپ کنٹریز کے اندر شامل تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے اینٹی ڈوپنگ وہ بہت اس کے اندر جو ہے وہ اظہار. میں نے آپ کو بتایا کہ جرمنس نے اس کے اندر بہت ایکسل کیا ڈوپنگ میں اور بڑے میڈلز لیے, لیکن ایک ایسا اسکینڈل پکڑا گیا جس نے دنیا کی آنکھیں کھولی, اور یہ بڑا ریسنٹ ہے. اور اس کے اندر میرین جونز کو آپ کو پتا ہے کہ اس کے 5 گولڈ میڈل تھے, اور وہ ایک ایسا اسٹیرائڈ, ایسا ہارمون, پرو ہارمون استعمال کر رہی تھی جس سے جو ڈیٹیکٹ نہ ہو سکا. اس کا اسٹرکچر ڈفرینٹ تھا لیکن اس کی ایفیکٹس جو تھے وہ ڈوپنگ والے تھے. تو یہ دنیا کی وہ خاتون ہے کہ جس کو جیل میں, ویسے ڈوپنگ کے جو قوانین ہیں اس کے اندر جیل نہیں, تو اس کو جیل بھی ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جب اس نے اپنا ریکارڈ بنایا اور یہ ویڈیو جو ہے اس کی کنفیشن. یہ بالکو جو ہے وہ ایک لیب ہے امریکہ میں جو بیسیکلی بیس بال کے کھلاڑیوں کے اوپر تجربے کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اسٹرکچرلی ڈفرینٹ اسٹیرائڈ استعمال پرو ہارمون استعمال کیے ہیں جو ڈیٹیکٹ ہونا. تو اس نے شادی ایک ایسے باسکٹ بال کے کھلاڑی, بیس بال کے کھلاڑی کے ساتھ کی جو یہ استعمال کر سکتے. پھر اس کے بعد ڈیوورس ہو گئی. پھر اس کا جو کوچ تھا اس نے ان کو استعمال کروایا اور یہ ایک گروپ کا جو استعمال کرا اور انہوں نے وہ اسٹیرائڈ استعمال کیے. اور پھر اس نے جب سب لوگوں کو یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی تو ایونچولی اس نے کنفیشن کر دیا.